السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کی اہمیت میں اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد و آل محمد نے اپنے فرامین میں کثرت سے اور شدت سے تاکید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی قبولیت کا معیار تقوی کو قرار دیا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ انسان کوئی نیک عمل انجام دے، ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے۔ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل تقوی کی بنیاد پر یعنی خدا کی خاطر انجام پایا۔ اسی طرح جنت کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اعدت للمتقین، جس جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی۔ پھر جب یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی ہدایت کس کو فائدہ دے گی، ہر پڑھنے والے کو فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہر پڑھنے والا قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا۔ کس کو فائدہ دے گی قرآن کی ہدایت؟ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ تقوی اگر نہ ہو تو کتنی چیزوں سے محرومی ہے، اعمال کی قبولیت سے محرومی ہے، قرآن کی ہدایت سے فائدہ لینے سے محرومی ہے، اور جنت میں جانے سے محرومی ہے۔ اور ہمارے مولا کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین ہے۔ اس کا مطلب ہے جو صاحب تقوی نہیں ہے علی اس کے امام بھی نہیں ہے۔ اس پہلے خطبے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ائمہ اہل بیت کے سلسلے کے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب دن ہے، اور ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے۔ البتہ اہل بیت کے ماننے والوں پر بالعموم ایسے ہی حالات رہے ہیں، مشکلات والے ہی حالات رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی کوئی بڑی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اس نعمت کی جو دنیا والے سزا دیتے ہیں، وہ سزا بھی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظہور امام سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا وہ بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔
اور اس زمانے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں روایات میں، مثلا معصوم فرماتے ہیں واللہ لتمحصن، کہ اللہ کی قسم ضرور بالضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی۔ چھانٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز لینے کے لیے کسی ٹھیلے پر مثال کے طور پر گئے، پھلوں کا یا سبزیوں کا، تو آپ نے دیکھا کہ اچھی سبزی بھی ہے، اچھے پھل بھی ہیں، اور گلے سڑے اور خراب پھل بھی، تو وہ جو آپ الگ کریں گے اچھے پھلوں کو اپنے لیے، اس کو کہا جاتا ہے چھانٹنا۔ فرمایا کہ ظہور امام سے پہلے کے زمانے میں چھانٹی ہوگی، آزمائش ہوگی، فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ کہ جو خالص ہیں وہ الگ ہو جائیں اور امام کے ظہور کا زمینہ فراہم۔ چھانٹی کس اعتبار سے؟ ظاہر ہے چھانٹی کے بھی معیارات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ جائے، اچھے سارے پھل پڑے ہوں، وہ کہے جی میں سرخ رنگ کے صرف چاہیے، باقی رنگوں کی چیز مجھے نہیں چاہیے، مثال کے طور پر اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ یہ چھانٹی اس معیار کے مطابق ہوگی کہ جو معیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بتایا، اور اگر اس کا ایک معیار بتایا جائے تو وہ تقوی ہے۔ متقین کو الگ کیا جائے گا ان کے اعمال کے ذریعے سے، کون آزمائشوں میں کیا کرتا ہے۔ تو یہ جو چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک ان چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں انصار، ناصران، اصحاب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے قرار پائیں، تو کن چیزوں کا ہمارے اندر موجود ہونا ضروری ہے، چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اتفاق سے یہ روایات جو میں نے نوٹ کی، یہ ساری کی ساری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ پہلی روایت فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم۔ توجہ فرمائیں، اپنے ائمہ کی بات، جتنا ہمارا ان پر ایمان ہے اور جتنی ہمیں ان سے محبت ہے، اتنی ہی زیادہ توجہ دینا بنتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، حقیقی مومنوں میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہر وہ شخص کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ ایک اچھا تاجر، ایک اچھا دکاندار جب رات کو دکان بند کرنے لگتا ہے تو مثلا شٹر گرا کر اس دن کا حساب کتاب کرتے ہیں، کتنی سیل ہوئی، ٹھیک ہے، تاکہ اسے پتہ چلے آج کا دن کیسا گزرا، اور اگر سیل کم ہوئی ہے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ میں خود تھا، میری کمی کوتاہی تھی، یا وجہ دوسرے لوگ تھے؟ غور کرتا ہے۔ کس لیے غور کرتا ہے؟ کیونکہ چاہتا ہے میرا کاروبار ترقی کرے، میری صورتحال بہتر ہو۔ اسی طرح ایک حقیقی مومن، اہل بیت کا حقیقی شیعہ کیا کرتا ہے کہ رات مثلا سونے سے پہلے چند منٹ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ جو میں نے آج کا دن گزارا ہے، وہ جو اللہ میرے ہر عمل پر شاہد، گواہ اور ناظر ہے، وہ میرے کتنے اعمال سے راضی ہوا ہوگا اور میرے کتنے اعمال سے مجھ سے ناراض ہوگا، یعنی میں نے کتنا نفع کمایا ہے اور کتنا نقصان کیا۔
تو جو ہر روز محاسبہ کرتا ہے خود بخود محاسبہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خرابیوں پہ قائم رہے؟ نہیں، محاسبہ ہوتا ہے اس لیے کہ کمیوں کو دور کیا جائے. جو محاسبہ کرتا ہے تو یہ توفیق اللہ اس کو عطا بھی کر دیتا ہے. ایک غلطی کو لے لیتا ہے، ایک غلط عادت کو لے لیتا ہے، یہ میں نے چھوڑنی ہے، یہ میں نے ترک کرنی ہے تاکہ کل کا دن میرا آج کے دن سے بہتر گزرے. آپ توجہ کریں، یہ ایک بات اگر ہم اپنا لیں پکی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری زندگیوں میں فرق نہ پڑے، بہتری نہ آئے. اگر گناہ ہے زندگیوں میں چھوڑ دیں گے، نیکیاں کم ہیں نیکیاں بڑھا دیں گے، نیکیوں کی کوالٹی کم ہے نیکیوں کی کوالٹی بہتر بنائیں گے. صبح سے لے کے شام تک اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے اعمال، میری زبان سے کس قسم کے الفاظ نکلیں. کسی کو کوئی گندا لفظ تو نہیں بولا، خدا نخواستہ جسے گالی کہا جاتا ہے وہ تو نہیں. ہر روز کا محاسبہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے. بس فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. اگر ممکن ہو تو نماز جمعہ کے بعد اپنے موبائل فونز میں ایک الارم لگا لیں اپنے سونے سے پہلے کے ٹائم کا. اور بعض اوقات الارم میں وہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ الارم کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے، تو لکھیں محاسبے کا الارم کہ میں نے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا. بھول جائے گا، بھول جاتے ہیں لوگ، تو ہر روز اس پہ لگا دے کہ ڈیلی اس ٹائم پہ ریپیٹ ہوگا، تکرار ہوگا. ہر روز رات کو فلاں جو آپ کے سونے کا ٹائم ہے اس وقت پر یہ الارم بجے گا، آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا محاسبے کا ٹائم. ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کر 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اگر اللہ کے ساتھ تجارت میں ترقی چاہتے ہیں تو پھر یہ محاسبہ ایک اچھے تاجر کی طرح ضرور انجام دیجیے. پس ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے. اب محاسبہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا دیکھنا ہے اس نے محاسبہ کرتے ہوئے؟ امام فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا، اگر اس محاسبے میں دیکھے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو کیا کرے؟ استزاد اللہ، تو اللہ سے اس اچھے کام کے اور زیادہ ہونے کی دعا مانگے. جیسے کہتے ہیں نا یا اللہ آج میں نے اتنے کمائے ہیں، کل میرے پروفٹ کو بڑھا دے. آج میری دکان پر اتنی سیل ہوئی ہے، اتنا پروفٹ ہوا ہے، تو انسان کیا چاہتا ہے؟ کل اس سے زیادہ ہو. تو اگر دیکھے کہ اچھا عمل کیا ہے اللہ سے اس عمل کا زیادہ ہونا مانگے، طلب کرے. وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر کوئی برا عمل انجام دیا ہے محاسبہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ استغفر اللہ منہ، تو اللہ سے اس برے عمل کی استغفار کرے، یعنی طلب مغفرت کرے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ ائمہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ استغفار یہ صرف زبان سے ایک لفظ کے ادا کر دینے کا نام ہرگز نہیں ہے. استغفار تب تک استغفار ہوتی نہیں ہے جب تک جس چیز سے استغفار کر رہے ہیں اس کے انجام دینے کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس نہ ہو. ایک دوسرا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. ورنہ آپ اپنے کسی بڑے کے سامنے غلطی کریں، اس کی بات نہ مانیں، آپ کہیں میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر وہی کریں، وہ پھر آپ کو دیکھے، آپ پھر کہیں میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر وہی کرے، تو یہ مذاق ہو جائے گا. اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے منہ سے یہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
جبکہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو اس نے اپنے رب کا مذاق بنایا۔ مثال میں نے آپ کو دے دی۔ دوسری حدیث، پس ایک جو ہم امام کے منتظرین میں سے، حقیقی منتظرین میں سے خود کو شامل کرنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ محاسبہ اپنا۔ دوسری چیز جو ہمیں دیکھنا چاہیے، روایت سنیں، امام فرماتے ہیں ان الحرام لا ينمی، بے شک حرام زیادہ نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کر رہا ہے، حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کرسی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ بھی حرام طریقے سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، توجہ سے سنیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک حرام بڑھتا نہیں ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو، ادھر تو حرام کے لوگ ڈھیر لگا کے بیٹھے، پاکستان مملکت خدا داد میں تباہی مچا دی ہے، افسروں نے بھی، سرکاری افسروں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی کہ ڈھیر لگا دیے حرام کھانے کے، قومی خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھاتے ہیں، پاکستانی عوام کا خون چوستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام فرما رہے ہیں حرام بڑھتا نہیں، تو بات ابھی پوری نہیں۔ فرمایا وَإِن نَمَا، توجہ کیجیے، اور اگر بڑھے لا یبارک لہ فیہ، تو اس حرام خور کے لیے اس حرام مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا برکت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے، بابرکت چیز وہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کو پر کوئی پریشانی آئے وہ چیز اس کو ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہو، اس کی مدد کے لیے موجود ہو، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ چیز موجود ہو۔ جب انسان پر اصل پریشانی آئے گی، اس کی موت کے وقت یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے یا قبر میں جب سوال و جواب ہوگا، تو وہ جو ڈھیر سارا مال جمع کیا تھا، نہ فقط وہ کہ وہ ہیلپ نہیں کرے گا بلکہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھیں، حرام یا تو بڑھتا نہیں ہے۔ اگر آپ بہت اچھے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ کو شیطان نے خراب کرنا چاہا، آپ نے کوئی غلط پلان کیا حرام طریقے سے، اللہ کوئی ایسی مصیبت بھیجے گا کہ آپ رک جائیں اگرچہ آپ کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے بچہ خراب کام کر رہا ہو تو باپ ذرا کان کھینچتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن رک جاتا ہے کام کرنے سے۔ تو اچھے انسانوں کا اللہ کان کھینچ دیتا ہے جب وہ کوئی حرام کرنے لگتے ہیں تاکہ رک جائیں، لیکن جو بہت بڑے ذرا بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں پھر خدا نے کہتا کھاؤ کھاؤ، پھر تمہارا حساب۔ اور اگر بڑھے حرام بڑھ رہا ہو، اس حرام خور کے لیے، حرام کرنے والے کے لیے اللہ اس میں برکت قرار نہیں دیتا۔ اگلی بات توجہ سے سنیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کو کما کر اس میں کچھ حصہ اگر نیک کام کے لیے لگا دیا جائے تو کام سیٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا حرام کمایا ہے، اس کے بعد ماہ رمضان آیا، چلو جی محلے کے غریبوں کو افطاری کر دو۔ زیادہ بڑا حرام خور ہے تو مدینے میں افطاری دیتا جا کر، مدینہ منورہ میں، کہ وہاں پہ بیلنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ میں افطاری دیتا ہے، یا مثلا کربلا چلا جاتا ہے یا نجف اشرف چلا جاتا ہے بیلنس کرنے کے لیے۔ سن لیں امام کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَمَا أَنفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، اور اس حرام میں سے جو بھی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے کوئی اجر نہیں ملتا اس کو۔ اگر حرام
میں سے کچھ خرچ کرنے سے اللہ اجر دینا شروع کر دے، نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ جیسے نعوذ باللہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ رشوت قبول کر لیتا ہے حرام خوروں سے. ایسا ہی ہے نا، جو پاکستان میں رشوت خور افسر بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والے ہوں مثلا یا قاضی ہوں، جسٹس ڈپارٹمنٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس پر کیس بنا بھی، اس نے اتنا گھپلا کیا قومی خزانے میں، اس نے جج کو پیغام بھجوایا میں نے 10 کروڑ کھائے ہیں، 2 کروڑ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں. جج کا دل نرم پڑ جائے گا، 2 کروڑ روپے مفت میں آ رہا ہے. اسے کہے 8 کروڑ تو نوش جان کر اور 2 کروڑ مجھے بھجوا دے. دین میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوگا کہ 10 کروڑ کا گھپلا کرو، 2 کروڑ کی مسجد بنوا دو، 5 کروڑ کی بنوا دو، چھوڑو 10 کے 10 کروڑ کی بھی بنوا دو، اجر نہیں ملے گا. کیونکہ حرام جاز سے کھایا ہے، صرف ایک کام کرنا ضروری ہے تمہارے لیے، اسی کی اجازت ہے، بلکہ اسی کا حکم ہے کہ جس سے حرام کھایا ان کے پیسے ان کو واپس کرو. تمہیں حرام کے اندر کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. تم اس حرام سے کعبہ تعمیر کر دو، تب بھی خدا کی لعنت تو ملے گی، کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے کہ دین انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کرپٹ انسانوں سے کچھ مال لے کر بیلنس کرنے کے لیے، اور آج کل کی زبان میں انہیں NRO دینے کے لیے نہیں آیا. NRO تو سمجھتے ہیں نا، بڑا بدنام لفظ ہے کہ جب ملک کے بڑے بڑے لٹیرے، ٹھیک ہے، آپس میں سیٹنگ کر لیں اور ایک دوسرے کو کیا کریں، NRO دے دو کہ یا تم میرے خلاف احتجاج نہ کرو، میری حکومت کو چلنے دو، اور جو کھایا ہے ڈکار مار دو. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور اللہ کے نمائندوں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. توجہ کیجیے. وَمَا أَنفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، اور جو وہ خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، اسے کوئی اجر نہیں ملتا. وَمَا خَلَّفَهُ، اور سنیں، اور جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے حرام کو، مر گیا، بچوں کے لیے چھوڑ گیا. وَمَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس کا جہنم کی طرف سفر کرنے کا زاد راہ بن جاتا ہے، سامان بن جاتا ہے. بس انجوائے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی حرام کھا رہا ہے، بڑی برکت ہوئی ہے، گھر میرا فلان پسماندہ علاقے میں تھا، غریبوں والے میں، اب میں ادھر شفٹ ہو گیا ہوں، بڑا سیلف میڈ بندہ. کہاں سے بنا؟ 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، 40,000 تنخواہ تھی، لیکن مکان وہاں خریدا جہاں کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے. کہاں سے آیا؟ حرام سے آیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑی ترقی کر گئے. ترقی نہیں کر گئے. یہ شرائط، حرام بڑھتا نہیں ہے اگر بڑے، برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کیا جائے اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور جو اپنے بعد مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ کے جائے گا، جہنم کی طرف اس کا زاد راہ بنا دے گا. اللہ اس کو جہنم کی طرف جانے کا سبب قرار دے گا، اللہ اس کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اس کے مد مقابل امام فرماتے ہیں من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، جو شخص حلال راستے سے اس رزق کو طلب کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی بھی ضروریات پوری کرے اور اپنے اہل و عیال کی بھی ضروریات پوری کرے حلال کے ذریعے سے، اس کا اجر کیا ہے؟ وہ کیسا ہوتا ہے؟ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہی ہے جب رزق حلال کے لیے نکلتا ہے گھر سے، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا گھر سے نکلتا ہے. جہاد سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جیسے کوئی مجاہد تیار ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر ساری دنیا کو ٹھکرا کر، جان و مال، بیوی بچوں کی محبت سب کو ٹھکراتا ہے، تب نکلتا ہے، پتہ نہیں ہوتا واپس آنا یا نہیں آنا. یہ دین ہے. فرمایا زمانہ امن میں حلال رزق کے لیے نکلنے والا ایسا ہی، یعنی آپ کما رہے ہوں گے حلال اور آپ کی عبادت اجر ثواب لکھا جا رہا ہوگا. اور آخری حدیث ایاک
ان تمنع فی طاعت اللہ. صرف ترجمہ سن لیں، وقت تمام ہے. خبردار کہ تو رکاوٹ بنے اللہ کی اطاعت سے. رکاوٹ کیسے بنے؟ کہ کوئی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، خرچ کرنے کی، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بچی کی شادی کرانی ہے، کسی یتیم کی پرورش کرنی ہے، کفالت کرنی ہے، کسی بچے کو پڑھانا ہے، ضروریات زندگی جن کے پاس نہیں ہے، محروم کسی کا خیال رکھنا ہے، تو روک لے پیسہ اپنا یا کسی دوسرے کو روک لے. جو پیسہ تو خدا کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، تیری استطاعت ہے، لیکن تو روک لے تو یاد رکھ اللہ کا انتقام. فَتُنْفِقَ مِثْلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، تو اللہ تجھ سے اپنی نافرمانی میں اس کا دگنا خرچ کروائے گا. اگر تو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرے گا تو اللہ اپنی نافرمانی میں ایسی جگہ جہاں خدا راضی نہیں ہوتا دگنا تجھ سے خرچ کروا کے چھوڑے گا. پروردگار عالم فرامین اہل بیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. صلوات پڑھیں محمد والے. دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، محبین اہل بیت کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو اس دوسرے خطبے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ احتیاط. موجودہ جو حالات ہیں اس کرونا کی وبا کی وجہ سے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ عقلی اعتبار سے بھی اور دینی اور شرعی اعتبار سے بھی احتیاط نہ کرنا ایک غلط کام ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اللہ نے یہ حق ہمیں نہیں دیا. جب خدا طلب کرے، دین طلب کرے تو اور بات. کرونا کے ذریعے طلب نہیں کیا کہ کرونا کے سامنے ڈٹ جاؤ ماسک اتار کر اور ایک دوسرے کو جفیاں ڈال کے ملو اور ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرو اور زیادہ تم بہت بہادر ہو. ایسا نہیں، بلکہ ان معاملات میں دین اور عقل دونوں احتیاط کا حکم دیتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع تقلید سب نے تاکید فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دوسری لہر آئی ہے کرونا کی، اس میں تیزی کے ساتھ اموات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے.
کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا دین نہ ہمیں اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا کہتا ہے، اجازت نہیں دیتا، اور نہ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔ خلاف عقل دین حکم نہیں دیتا۔ تو آپ احتیاط کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ کچھ نہ کچھ سوشل ڈسٹنسنگ کا حساب کتاب تو ہے، فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ماسک جو ہے ان کی آبادی بہت ہی کم نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو آپ سے گزارش کروں گا کہ حتماً کوئی ایسے ماسک خرید لے، اگر آپ بار بار خریدنے کی گنجائش نہیں رکھتے تو ایسے ماسک بھی ہیں کہ جن کو دھویا جا سکتا ہے، دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے، ایک دفعہ 2 یا 3 لے کے رکھ لیں، خدا جانے کب ختم، خدا اس کو جلد ختم فرمائے، لیکن معلوم نہیں ہے، تو 2-3 ہر گھر کا بندے کے لیے لے کے رکھ لیں جن کو دھویا جا سکتا ہے، ایسے پانی میں ایسی چیز کے ساتھ کہ جو جراثیم کو مار دیتی ہے، اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیں، بے شک ہر 2-3 دن کے بعد یا اس سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو دھوتے رہیں، اور بعد میں انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے تو کرونا کی نشانی اور یادگار کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو دیکھ کے یاد کرتے رہیں کہ یہ آزمائش ہم پر آئی تھی، اگر کوئی اور مصرف نہ ملے آپ کو کرونا کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور آپ اس لیے نہیں خرید رہے کہ یہ ختم ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا اس کو، تو اس کو یادگار کے طور پر، لیکن آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ سنجیدہ لیجئے اس کو۔ میں خود جانتا ہوں ہمارے آس پاس پہلے جب کرونا کی وبا آئی تھی اتنی اموات میں اپنے جاننے والوں کی میرے علم میں نہیں ہے، یہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ کئی ہمارے جاننے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جوان بچے، ایسا نہیں ہے کہ جوانوں کو کچھ نہیں کہتا، جوان بھی، بڑی ایج کے بھی، تو خدا را اپنی عقل کی آواز سنیے، اپنے دین کی آواز سنیے، اور اس کرونا کے بارے میں ضرور احتیاط سے کام لیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 29 ربیع الاول، ابھی چند دن پہلے، لیکن 36 ہجری، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جنگ جمل کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں۔ رویہ کیا ہے مولا کا جنگ جیتنے کے بعد؟ مولا سے مطالبہ کیا گیا، جب مولا کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی تو کچھ لوگ آئے، اور جو جنگوں کے بعد روٹین تھی سابقہ، اس کے مطابق مولا سے پوچھا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ مولا مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جو فوج جیت جاتی تھی، ہارنے والی فوج کا مال ان کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا، ان کے مرد ان کے قیدی اور غلام بن جاتے تھے، اور ان کی عورتیں کنیزیں بن جاتے تھے۔ سوال کیا گیا، مولا کائنات نے جو جواب دیا اس کے بارے میں علماء اسلام نے، علماء اہل سنت نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں علی ابن ابی طالب پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ اگر جنگ جمل کے بعد، کہ جس میں 2 مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، اگر اس جنگ کے بعد اس ہستی کی سیرت سامنے نہ ہوتی، علی کا عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا، تو قیامت تک ہمیں پتہ نہ چلتا کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں جنگ کریں تو جیتنے والا ہارنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔
اور وہ سلوک کیا تھا؟ جو بنو امیہ نے کیا آل رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سر کاٹ دو، نیزوں پہ چڑھا دو، بدنوں پر جسموں پر گھوڑے دوڑا دو، آل رسول کو اپنی خواتین کو اپنے اسیر بنا لو، قیدی بنا لو، بازاروں میں لے جاؤ، درباروں میں کھڑا رکھو۔ کیا سیرت ہے مولا کی؟ جب یہ مطالبہ کیا گیا تو مولا نے فرمایا نہ کوئی غلام بنے گا، نہ کوئی کنیز بنے گی، نہ ان کا مال کوئی مال غنیمت کے طور پر لے گا، جیسے کل یہ ہمارے مسلمان بھائی تھے پھر یہ ہمارے مسلمان بھائی۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ان معاملات میں مخالفین کے ساتھ کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہماری سیرت اچھی طرح مولا کی سیرت پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد 25 سال مولا کی کیا سیرت رہی ہے، کیسے امت کو نہیں توڑا، اکٹھے رکھنے کے لیے صبر کیا۔ تو مولا علی سے جو آگے بڑھ جائے وہ شیعہ نہیں ہوتا کہ مولا علی سے زیادہ شیعہ بن جائے۔ اپنے رویوں پر، اپنے مزاج پر دوسروں کے ساتھ علی سے زیادہ تو پریشانی ہم پر نہیں آئی، مولا سے ان سے زیادہ تو کوئی ہمارا تو وہ نقصان نہیں کیا گیا۔ وہ علی، ان کی سیرت پڑھے ان 25 سالوں، اور پھر جب ظاہری خلافت ملی اس کے بعد مختلف گروہوں کے ساتھ مولا علی کی سیرت کو پڑھے، ہر موقع پر آخر تک کوشش کرتے رہے تڑپ کے ساتھ کہ جنگ نہ ہو۔ لیکن جب کوئی چارہ نہ رہا دشمن کی طرف سے اور خلاف قانون شریعت اسلام، خلاف قرآن جب ان کے خلاف بغاوتیں کی گئی، آخر تک سلو کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب نہ ہو سکی ناچار جنگ کرنی پڑی، اور مولا کو دکھ رہا ساری عمر کہ یہ جنگیں کیوں کرنی پڑی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ سمجھ کہ ساری عمر مولا علی پچھتاتے تھے، ہرگز نہیں پچھتاتے تھے۔ جس پچھتانا اور ہوتا ہے اور دکھ اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنی ڈیوٹی پر عمل کرتا ہے لیکن نہیں چاہتا کسی کو مارنا، عام حالات میں اسے مارنا پڑتا ہے۔ پچھتاتا وہ ہے جس نے غلط کام کیا ہو، اور وہ بھلا کیسے پچھتا سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ علی اپنی ہر جنگ میں حق پر ہوگا، اس کو پچھتاوا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حق پر ہونے کی تاکید اور اعلان اللہ کا آخری نبی کر کے گیا ہو، اور سب کے سب اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو بتا کر گیا ہو۔ کتب شیعہ اور کتب اہل سنت اس کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے بیان سے میری مراد یہ تھی کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، اس میں مسالک کی اختلافات، مسلکی اختلافات کی بنیاد پر نفرتیں بھڑکانے والے بہت ہیں۔ نجات اس میں ہے کہ اپنے ائمہ کی سیرت، اور سب سے بڑھ کر مولا کائنات کی سیرت کو دیکھا جائے کہ ان کا رویہ مخالفین کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، تاکہ جب قیامت کے دن ہم ان کا سامنا کریں تو وہ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہماری سیرت کو فالو کرنے کی بجائے تم نے اپنے جذبات، اور وہ خطیب اور وہ لوگ کہ جو بھڑکایا کرتے تھے اور لڑوا دیا کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے دوسروں کا اور توہین کرتے تھے دوسروں کی، ہماری سیرت میں تمہیں یہ چیزیں کب ملی تھی؟ تم نے نہ اللہ کی کتاب کو دیکھا، قرآن کو، نہ تم نے ہماری سیرت کو دیکھا۔ سنی سنائی پر چلے،
دنیا کو بھی اپنی جہنم بنایا، اپنے معاشرے کو بھی، اور آج بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو کہ جب علی 25 سال صبر کر سکتے ہیں تو تم نے اپنے زمانے میں کیا کردار ادا کیا اس امت کو جوڑنے کے لیے اور اس امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے تم نے کیا کردار ادا کیا۔ پروردگار عالم قرآن کریم اور اہل بیت اطہار یعنی ثقلین جو اللہ کا نبی ہمارے لیے چھوڑ کے گیا اور ہمیں دونوں سے تمسک کا حکم دیا، حقیقی معنوں میں ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو ان کے سائے میں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔